بینک کے تجوری خانے کا 20 ٹن سے زیادہ وزنی دروازہ، جبکہ اس کی دیواروں میں بھی لوہا لگایا گیا تھا۔ اس کے بنانے والوں کو اس پر اتنا یقین و ناز تھا کہ انہوں نے تجوری خانے میں ایک الارم تک نہ لگوایا۔ انہیں اس پر اتنا غرور و بھرم تھا کہ اسے کوئی نہیں توڑ سکتا، اس لیے وہ اسے انبریکیبل والٹ کہتے تھے۔ اس کا غرور تب چکنا چور ہوا جب چوروں نے ایک ماسٹر پلان کے ذریعے اس میں چوری کی اور 27 گھنٹے تک اس میں چھپے رہے۔ انسائٹ فل ایرا کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دوستو، یہ ماسٹر پلان کیا تھا اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی چوری کیوں مانی جاتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں 19 جولائی 1976 کے دن۔ فرانس کے شہر نائس میں منڈے کے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور اسی شہر میں موجود سوسائٹی جنرل بینک میں بینک عملہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ آج کے دن تک یعنی 19 جولائی 1976 تک یہ بینک دنیا کا سب سے مضبوط تجوری رکھنے والا بینک تھا، مگر شاید آج اس بینک کا یہ اعزاز چھیننے والا تھا۔ روٹین کے مطابق بینک عملے کے کچھ لوگ بینک والٹ کھولنے گئے، یعنی کہ تجوری کھولنے۔ اسی تجوری خانے میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت ہی مضبوط دروازہ آتا تھا جس میں کچھ پیچیدہ قسم کے لاک لگائے گئے تھے۔ جب عملے کے کچھ لوگوں نے پاسورڈ لگا کر وہ لاک کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اوپن ہی نہیں ہوا، بلکہ دروازہ وہیں پر پھنس گیا۔ اس دروازے کا وزن 20 ٹن سے زیادہ تھا، جس کی وجہ سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ دروازہ کھلتا نہیں تھا بلکہ پھنس جاتا تھا۔ وہاں موجود بینک سٹاف کو لگا کہ شاید پہلے کی طرح یہ دروازہ پھر پھنس چکا ہے، تو انہوں نے یہ والٹ بنانے والی کمپنی میں رابطہ کر کے بتایا، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد والٹ بنانے والی کمپنی کے کچھ ایکسپرٹس بینک میں آ گئے اور دروازہ کھولنے لگے۔ وہاں موجود سب کے دلوں کی دھڑکنیں تب تیز ہوئیں جب یہ دروازہ ان ایکسپرٹ سے بھی نہ کھلا۔ وہ اپنی کوشش کرتے رہے، مگر دروازے پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا اور ان کی کوشش رائیگاں گئی۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا، بینک کے اندر کسٹمرز کا رش اور لائنیں لگتی جا رہی تھی، کیونکہ اب بات بینک کے نام اور عزت پر آ گئی تھی۔ آخر 3 گھنٹے کے بعد بینک سٹاف نے فیصلہ کیا کہ دیوار میں ڈرل کے ذریعے ایک سوراخ کر کے دیکھا جائے کہ دروازہ کے اس حصے میں کیا ہے جس وجہ سے دروازہ کھل نہیں رہا۔ اس سے پہلے نہ تو دیوار پر کوئی نشان تھا اور نہ ہی والٹ کے دروازے پر۔ اس سے کسی کو کوئی شک نہ ہوا کہ دروازے کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی ہوئی ہے۔ جب ایک بڑی ڈرل منگوا کر دیوار میں سوراخ کیا گیا اور دیوار کے اس جانب دیکھا گیا تو سب کے پسینے چھوٹ گئے کہ دروازے کو اندر سے ویلڈ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دروازہ پھنس گیا ہے، وہ کھل نہیں رہا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سب حیران تھے، کیونکہ والٹ کے اندر جانے کا راستہ صرف یہی دروازہ تھا۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی ونڈو، جس کے بعد سب کو احساس ہونے لگا یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیوار کو توڑ کر اس کے اندر جایا جائے اور دیکھا جائے یہاں پر کیا ہوا ہے۔ پھر ایک مشین منگوائی گئی جس سے دیوار توڑنے کا کام شروع ہوا۔ یہ کام بہت وقت طلب تھا کیونکہ دیوار میں لوہا نصب تھا اور یہ دیوار عام دیواروں کی نسبت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ آخر کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اتنا سوراخ ہو گیا کہ کوئی آدمی ایزیلی دیوار کی ایک طرف سے اس کے اندر داخل ہو جائے۔ جب سب لوگ ایک ایک کر کے اندر گئے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بینک لٹ چکا ہے۔ سیف الماریوں کے لاکر ٹوٹے ہوئے ہیں، کچھ کے کھلے ہوئے ہیں، اور دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے جس کا انگلش ترجمہ یہ ہے: وداؤٹ آرمز، وداؤٹ ہیٹ اینڈ وداؤٹ وائلنس۔ بینک سٹاف نے والٹ کی دیوار میں ایک ٹنل دیکھی تو اتنے میں پولیس بھی وہاں آ گئی۔ چور 4000 سیف میں سے 400 سیفز کے لاک توڑ کر پیسہ، سونا، گولڈ بارز لے جا چکے تھے۔ چور جو ٹنل بنا کر بینک کے تجوری خانے میں داخل ہوئے تھے، وہ شہر کے سب سے بڑے سیوریج لائن میں جا کر کھلتی تھی۔ اس جگہ سے پولیس کو بے شمار ثبوت ملے۔ اسی سیوریج لائن میں بہت سارے ٹولز اور 27 گیس کے سلنڈر بھی ملے، جس سے چوروں نے ویلڈنگ ٹارچ چلائی۔ اس کے علاوہ تازہ ہوا کے لیے وینٹیلیشن کا سامان بھی موجود تھا اور 1 کلومیٹر لمبی جتنی الیکٹرک وائر بھی پولیس کو ملی۔ دوستو، یہ چوری $20 ملین سے زیادہ تھی، اور آج اگر اسی چوری کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ $110 ملین سے زیادہ بنتی ہے۔ دوستو، یہ بینک چوری اس صدی کی سب سے بڑی بینک چوری مانی جاتی ہے۔ بینک میں چوری کی خبر تو پوری دنیا میں پھیل گئی،
جس سے بینک کی ریپوٹیشن کو تو نقصان پہنچا ہی، مگر اس سے فرانس کی پولیس کو بھی بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے پولیس نے انویسٹیگیشن تیز کر دی۔ پولیس نے بینک کے عملے اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ لوگوں کی انٹروگیشن شروع کر دی، مگر 3 مہینے کی چھان بین کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ آخر کار اکتوبر 1976 میں اس واردات کے 3 مہینے بعد پولیس کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ جس گروپ نے یہ چوری سر انجام دی تھی، اس گروپ کے ایک ممبر کی اپنی گرل فرینڈ سے لڑائی ہو گئی، جس کے بعد اس کی گرل فرینڈ نے پولیس کو اس کی شکایت کر دی اور اسے پکڑوا دیا۔ پہلے تو اس نے منہ نہ کھولا، مگر جب پولیس نے اس کی چھترول کی تو اس نے ساری گینگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس کے بعد پولیس نے گینگ کے تمام ممبران کو پکڑ لیا۔ پولیس یہ دیکھ کر حیران تھی کہ یہ گینگ پہلے تو چھوٹی موٹی چوریوں میں ملوث تھا، مگر اب اتنی بڑی چوری کیسے کر سکتا ہے۔ یہ بات پولیس کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھی۔ گینگ سے مزید انویسٹیگیشن کے بعد پولیس کو پتہ چلا کہ اس چوری کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کوئی اور ہے۔ تب گینگ کے تمام ممبران نے اس ماسٹر مائنڈ کے بارے میں پولیس کو بتا دیا۔ دوستو، اس ماسٹر مائنڈ کا نام البرٹ سپیگری تھا۔ دوستو، یہ البرٹ اصل میں ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو پولیس کو یہ کہیں سے بھی کرمنل نہیں لگا، کیونکہ یہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کا گھر بھی سادہ تھا اور یہ سادہ کپڑے پہنتا، سادہ کھاتا پیتا تھا۔ پولیس نے مزید انویسٹیگیشن کے لیے اس کے ہمسایوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی، تو اس کے ہمسایوں نے بھی یہی کہا کہ یہ تو ایک فوٹوگرافر ہے اور بہت ہی سادہ انسان ہے، یہ کیسے کرمنل ہو سکتا ہے۔ پھر البرٹ سپیگری نے خود ہی پولیس کے سامنے کنفیس کر لیا کہ یہ چوری اسی نے سر انجام دی ہے اور یہ ساری پلاننگ اسی کی تھی۔ پھر اس نے پولیس کو اس پلاننگ کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ پہلے تو اس نے بینک میں ایک لاکر لیا جو اسی تجوری خانے میں تھا۔ البرٹ کے مطابق یہ جب بھی اپنے لاکر میں جاتا تو یہ وہاں سے والٹ کی تصویریں کھینچ لاتا۔ پھر ایک دن اپنے ہی لاکر میں البرٹ نے ایک الارم رکھا، جس پہ اس نے رات 9 بجے کا الارم سیٹ کیا۔ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ الارم بجنے سے اندر کوئی سیکیورٹی الارم بجتا ہے یا نہیں، یہاں پر کوئی اور آتا ہے یا نہیں۔ پھر الارم بجا، مگر وہاں پر اس کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی الارم نہیں ہے۔ پھر انجینئر کے روپ میں یہ گورنمنٹ سٹی آفس گیا اور وہاں سے شہر کا سارا نقشہ نکلوا لایا۔ اس نے میپ میں دیکھا کہ سیوریج لائن بینک اور تجوری سے کہاں سے کتنی دور ہے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ بینک اور تجوری خانے کے قریب ہی ایک سیوریج لائن گزرتی ہے، جو کہ تجوری خانے سے صرف 26 فٹ کی دوری پر ہے۔ اگر سیوریج لائن سے یہ کوئی ٹنل بناتے ہیں تو یہ بہت ایزیلی اس کے ذریعے تجوری خانے میں پہنچ جائیں گے۔ اس کام کے لیے کافی محنت لگنی تھی، تو البرٹ نے شہر کی ایک چھوٹی موٹی گینگ سے رابطہ کیا اور اس گینگ لیڈر کو اپنے سارے پلان کے بارے میں بتایا۔ گینگ لیڈر نے ساری حامی بھر لی اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ سیوریج لائن سے یہ ٹنل بنانے میں انہیں تقریباً 2 مہینے لگے۔ یہ صرف رات کو کام کرتے تھے، کیونکہ یہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ ان کے شور کی وجہ سے کسی کو کچھ پتہ چل جائے کہ یہاں پر کچھ کر رہے ہیں۔ پھر 18 جولائی کی رات سیچرڈے کو یہ والٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اگلے 27 گھنٹوں تک اسے سکون سے لوٹتے ہیں۔ اس سارے کنفیشن کے بعد پولیس نے البرٹ کو جج کے سامنے پیش کیا۔ کنفیشن کے دوران یہ تمام پلاننگ البرٹ نے ایک کوڈ ورڈ میں ایک پیج پر لکھ دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ یہ ساری پلاننگ جج کے سامنے خود بیان کرے گا۔ جج کے پاس جانے کے بعد جج نے البرٹ کو اپنے چیمبر میں بلایا۔ البرٹ نے اپنی جیب سے وہ پیج جج کو نکال کر دیا جو کہ سٹی کا میپ تھا۔ جج ابھی اس پیج کو سمجھ ہی رہا تھا، البرٹ نے ونڈو سے جمپ لگا دیا۔ وہ بلڈنگ 1 منزلہ تھی اور البرٹ نیچے کھڑی ایک گاڑی پر جا گرا۔ البرٹ جیسے ہی گاڑی سے اترا تو ایک موٹر سائیکل سوار کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا، جس کے بعد پولیس نے لاکھ کوشش کی مگر وہ البرٹ کو پکڑ نہیں سکے تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید مزے کی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی البرٹ سپیگرا کی کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔